السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا مظہر بنایا ہے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم کو، اور یہ کہ ہر امت میں کچھ نہ کچھ ولی ہوتے تھے، اور ان اولیاء کرام سے کرامتیں اور برکتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ کیا آپ لوگوں نے قرآن حکیم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ نہیں پڑھا ہے کہ کلما دخل علیہا وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کو ان کے پاس ایسا رزق پاتے تھے جو اس شہر میں ملتا ہی نہ تھا۔ طرح طرح کے پھل فروٹ، یہ وہ۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نبی نہ تھیں، بلکہ یہ اس زمانے کے
جو نبی تھے ان کی امت میں وہ تھی، اور وہ بزرگ تھیں، اللہ کی محبوب تھیں۔ پھر یہ تو واقعہ آپ نے قرآن شریف سے پڑھا، اس کے علاوہ احادیث میں گزری ہوئی امتوں میں ایک امتی کا واقعہ ذکر ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، سیدنا امام بخاری ایک حدیث تخریج کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزرے زمانے میں ایک ابن جریج تھا، جریج جو عبادت گزار راہب تھا، ہر وقت دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک روز ان کی ماں نے ان کو بلایا، یا جریج، او جریج۔ جریج دل دل میں کہنے لگے، اللہم صلاتی و امی، اے اللہ میں نماز میں مصروف ہوں اور ماں بلا رہی ہے، اب کروں کیا؟ فرماتے ہیں فمضا فی صلاتہ، اتنا دل دل میں سوچ کر پھر نماز میں وہ قائم رہے۔ پھر بلایا تو پھر وہی کہا، اللہم صلاتی و امی، اور اس کے بعد مضا فی صلاتہ، اپنی نماز میں جاری رہے۔ پھر تیسری مرتبہ پکارا، یا جریج، اے جریج ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ میں کیسے جاؤں، نماز میں مصروف ہوں، اگر گیا تو نماز ٹوٹی۔ یہ سوچ کر، یہ کہہ کر وہ اپنی نماز میں قائم رہے۔ ان کی ماں کو آ گیا جلال، انہوں نے ان کے حق میں ایک بد دعا دے دی، اللہم لن یموت جریج حتی یرا وجوہ النوامیس، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کسی بازاری عورت سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے۔ ایسی دعا، اب تو ان کی ولایت، ان کی بزرگی سب کی سب برباد ہو جائے، اور والدین کی دعا اور بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، جریج اپنی ایک خانقاہ میں دن رات اللہ کی عبادت میں، ذکر میں مصروف رہتی۔ ایک روز ایک بہت ہی خوبصورت عورت آئی، ان کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی، جریج میں اندر آنا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو۔ جریج نے ڈانٹ کے کہا، خبردار، قدم آگے نہ بڑھانا، بھاگ یہاں سے۔ ڈانٹ دیا اور اس کو بھگا دیا۔ وہ وہاں سے نکلی۔ جریج کی خانقاہ اور عبادت خانے کے تھوڑے ہی فاصلے پر چراگاہ تھی، وہاں پر
جانوروں کو چرانے والا ایک چرواہا تھا. وہ عورت اس کے پاس آئی، اپنا اور اس کا منہ کالا کیا، گناہ میں مبتلا ہوئی. کچھ دنوں کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا. بچے کو اس عورت نے گود میں اٹھایا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی. اے بادشاہ، میں فریاد لے کر آئی ہوں. یہ جریج راہب جو اپنی خانقاہ میں رہتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور اس کے رزلٹ میں یہ بچہ پیدا ہوا. مجھے انصاف چاہیے کہ جس نے میری آبرو کے ساتھ تماشا کیا، میرے بچے کو ولد الزنا بنایا، اس کو سزا ملنی چاہیے. بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ جریج کو گرفتار کر کے رسی میں باندھ کر لاؤ اور اس کی خانقاہ توڑ کر زمین کے برابر کر دو، ایک دم مسمار ہو جائے. سپاہی گئے، جریج راہب کو گرفتار کیا، رسی میں باندھا اور لے کر بادشاہ کے یہاں آئے. اور کچھ سپاہیوں نے اس کی خانقاہ جو مٹی کی بنی ہوئی تھی توڑ پھوڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا. وہ عورت کھڑی ہے بچہ لیے ہوئے. بادشاہ نے کہا، جریج، ہم تو تمہیں صوفی بزرگ ولی سمجھتے تھے، مگر آج تو تم شیطان صفت ثابت ہوئے. اس عورت کی گود میں یہ بچہ تمہاری غلیظ حرکتوں کی وجہ سے وجود میں آیا. یہ فریاد لے کر آئی ہے، تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جریج راہب نے کہا کہ مجھے وضو کا موقع دیا جائے. انہوں نے جھٹ پٹ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس عورت کے قریب آئے جو گود میں بچہ لیے ہوئے تھے. آ کر کہتے ہیں، من ابو کا یا بابوج، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ من ابو کا یا باجوج، یہ لفظ کہا. بچہ ابھی 1-2 روز کا تو تھا. وہ عام انسانوں کی زبان میں بولا، ابھی الراعی الذی یرعی الغنم فی جوار صومعتک، میرا باپ وہ چرواہا ہے جو تمہاری خانقاہ کے قریب جانوروں کو چراتا ہے، وہ میرا باپ. بھرے دربار میں بلند آواز سے اس نے کہا. بادشاہ نے سن لیا. کانپنے لگا وہ بادشاہ اور کہنے لگا، اے جریج، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے تمہیں ذلت کے ساتھ رسی میں باندھ کر اپنے دربار میں بلایا ہے. اے جریج، تمہاری خانقاہ میں نے توڑوا دی، میں سونے اور چاندی سے بنوا دوں گا، جہاں کہو وہیں بنے گی. جریج نے کہا، بادشاہ، مجھے مٹی کی خانقاہ چاہیے، مجھے سونے چاندی سے کیا مطلب، جیسی تھی ویسی بنا دے. بس اب ذرا سوچو، آپ بھی تو آدمی ہو، وضو کیا غسل کر ڈالو اور کسی 4 مہینے 8 مہینے کے بچے سے کہو
کون تمہارا ابا ہے اور کون تمہارا ماموں ہے، کون تمہارے نانا ہے؟ بولے گا، بتائے گا؟ تو اس سے آپ سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے گزرے ہوئے انبیاء کرام کے زمانے میں بھی با کرامت لوگوں کو پیدا کیا تھا، اولیاء کرام تھے۔ حضور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کئی جگہ بخاری شریف میں ذکر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مصر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے کا ایک بادشاہ بڑا جابر تھا، ظالم۔ کسی کے ساتھ کوئی عورت دیکھتا تو زبردستی اس عورت کو اٹھوا لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اس کے جاسوسوں نے خبر کی کہ ابراہیم ادھر سے جا رہے ہیں اور ایک خوبصورت عورت ان کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ جبار مصر نے کہا جاؤ ابراہیم کو بلا کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ اس کی بہن جا رہی ہو تو یہ جبار مصر تعرض نہیں کرتا ہے اور اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ بلایا، آپ تشریف لائے اکیلے۔ بادشاہ نے کہا من معک، تمہارے ساتھ یہ کون عورت جا رہی ہے؟ کہ اختی، میری بہن ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس بھیج دو، میں دیکھوں کہ وہ تیری بہن ہے یا تیری بیوی ہے یا کوئی اور ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعہ بتایا کہ اس نے ایسے ایسے کہا ہے، فلا تکذبینی، وہاں جا کے مجھے جھٹلا مت دینا۔ لیس علی ہذہ الارض غیری وغیرک علی دین اللہ فانت اختی فی دینی۔ سن، اس زمین مصر پر میرے اور تیرے علاوہ اللہ کے دین پر کوئی بھی نہیں ہے، تو میری دینی بہن ہے تو۔ اسی اعتبار سے میں نے تجھ کو دینی، تجھے بہن کہا ہے، تو وہاں جا کر کے جھٹلانا مت، کہہ دینا تو بھی کہ ہاں وہ میرا بھائی ہے۔ تو اب مطلب ظاہر میں کیا سمجھا جاتا ہے بھائی بہن کا رشتے کا، مگر انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے اس اعتبار سے کہا، تو بھی اسی اعتبار سے کہنا۔ اب وہاں پہنچی، وضو کر کے گئی، اور جب اس کے محل میں جانے لگی تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ جبار مصر کے ہاتھ سے مجھے بچا کے رکھنا، انی اعوذ بکا من جبار مصر۔ اب وہ گئیں، اب پوچھنا کیا، اس کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی پر وہ وارفتہ ہو گیا، فوراً اٹھا اور ان کو پکڑنا چاہا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے
فالج ہو گیا، لنجا ٹنڈا، اب کچھ نہیں کر پاتا۔ تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ورنہ اس کے سپاہی مجھے قتل کر دیں گے کہ یہ جادوگرنی تھی۔ اے اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہوا، پھر نیت بدل گئی، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ٹنڈا، پھر ٹنڈا ہو گیا۔ اب پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی، اے اللہ اس کو ٹھیک کر، ورنہ لوگ مجھے جادوگرنی کہہ کے قتل کر دیں گے۔ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب ٹھیک ہوا پھر نیت بدل گئی، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، دست درازی کا ارادہ کیا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ٹنڈا ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی کہ ان کی طرف ہاتھ اٹھائیں۔ اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا، اس کو لے جاؤ ابراہیم کے پاس چھوڑ دو، یہ کوئی شیطان ہے، اگر یہاں رہ گئی تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے، کچھ بچے گا نہیں، اس کو لے جاؤ، جلدی یہاں سے ہٹاؤ، یہ کوئی بہت بڑی بھوتنی ہے جو خوبصورت شکل و صورت میں ہے۔ وہ واپس، اور وَآتُوهَا حاجرہ، اور حاجرہ جو ہماری باندی ہے، وہ اس سارہ کو خدمت کے لیے دے دو، تاکہ وہ آئندہ ہماری طرف کوئی توجہ نہ کرے اور ہمیں تباہ نہ کر دے۔ ہاں، خدمت کے لیے حاجرہ ان کو دے دو۔ حضرت حاجرہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ ہے، وہ مل گئی۔ تو حضرت سارہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں آئی، مسکراتی ہوئی کہتی ہیں، لو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ اللہ نے اس ظالم کے ظلم سے مجھے بچا بھی لیا اور ہم لوگوں کو خدمت کے لیے حاجرہ بھی دے دی۔ حضرت حاجرہ نے اپنی وہ باندی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دے دی۔ یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ کہ جہاں ہاتھ بڑھایا ٹنڈا ہو گیا، اور جب دعا کر دی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کرامت ہے۔ ایسی کرامتیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں دوسرے بزرگوں کے لیے منقول ہیں۔ اور رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں بھی کرامتیں تھیں، وہ دکھایا کرتے تھے کرامتیں، اور خود بخود ظاہر بھی ہو جاتی تھی ان کے دست کرم پر۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ ایک سریہ کے ساتھ حضرت عاصم کے ساتھ بنو حذیل کی طرف رسول پاک نے بھیجا۔ 10 آدمی تھے، ان میں زید ابن دثنہ، حضرت خبیب انصاری اور حضرت عاصم انصاری، یہ سب لوگ تھے، 10 آدمی۔ ان لوگوں نے
ایک جگہ سفر کے دوران بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھی اور کچھ لوگوں کو وہاں پر گٹھلیاں چھوڑ دی تھی۔ بنو حذیل یا بنو لحیان کے لوگوں کو خبر ملی کہ کچھ لوگ اجنبی قسم کے چند لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، ان کو لوٹنا چاہیے، تو وہ تلاش میں نکلے، مل گئی ان کو کھجور کی گٹھلیاں، دیکھ کر کہنے لگے ہذہ تمور یثرب، یہ تو مدینے کی کھجوروں کی گٹھلی معلوم ہوتی ہے، بس بس اب ان کو تو پکڑنا ضروری ہے، یہ لوگ بے دینی پھیلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عاصم، ان سب لوگوں نے کی تلاش میں وہ آگے بڑھے، یہ لوگ نظر آ گئے۔ اپنی حفاظت کے لیے یہ لوگ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے کہ وہ لوگ اگر چڑھیں گے تو ہم تیر سے ان کو چھلنی بنا دیں گے۔ 100 آدمی ان لوگوں کے پیچھے آئے تھے، چاروں طرف سے ٹیلے کو گھیر لیا، 10 آدمی اوپر اور یہ تیر مارتے رہے، اس میں سے 7 آدمی شہید ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا آپ لوگ آ جائیے، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو حضرت سیدنا عاصم نے کہا میں کسی کافر کی زمان پر نہیں اتر سکتا، میں کسی کافر کی ذمہ داری میں نہیں آ سکتا، کافر کی جو ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کی ذمہ داری کی حیثیت کیا، میں نہیں اتروں گا۔ 7 آدمی شہید ہو گئے، اب 3 بچے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اترو، اب تم لوگ آ جاؤ، ہم لوگ امان دیتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ تینوں اتر گئے، جیسے ہی اترے اور ان لوگوں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، تو ان کی کمانوں کا جو چلہ تھا، وہ چلہ کمان کے اوپر جو تانا جاتا ہے وہ کھولا، اور کھول کے اسی سے ان لوگوں کا ہاتھ باندھنے لگے۔ تو حضرت خبیب، زید ابن الدسنہ اور ایک تیسرے صحابی تھے۔ تیسرے صحابی نے کہا ھذا اول الغدر، یہ تو پہلا دھوکہ فریب ہوا، تم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور تمہیں امان دیتے ہیں، یہ رسی کیوں باندھ رہے ہو؟ میں نہیں بندھنے دوں گا، میں نہیں بندھنے دوں گا۔ اب اس میں کھینچا تانی شروع ہوئی، کہ میں نہ تمہارے ساتھ جاؤں گا اور نہ رسی بندھنے دوں گا۔ وہ زبردستی کرتے رہے اور یہ بھی اپنا طاقت دکھاتے رہے۔ جب ان سبوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ قابو میں نہیں آئیں گے تو ان کو شہید کر ڈالا۔ زید ابن الدسنہ اور حضرت خبیب کو یہ مکے میں لے آئے، وہاں بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں کئی جگہ موجود ہے۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کو خرید کے ہمارے گھر میں لا کر زنجیروں میں باندھ دیا، کیونکہ حارث میرے باپ کو خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ خبیب نے جنگ بدر میں حارث کو، جو مکے کا رہنے والا ایک سردار تھا، اس کو قتل کیا تھا خبیب نے۔ اس لیے حارث کے بیٹوں نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ان بنو لحیانیوں سے خرید لیا حضرت خبیب کو، رسی میں باندھ دیا اور زنجیر پاؤں میں پہنا دی، ہاتھ میں ہتھکڑی لوہے کی لگا دی۔ اب حارث کی بیٹی کہتی ہے جب
میرے بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ان کو کل سولی پر چڑھایا جائے گا۔ انہیں پتا چل گیا کہ سولی پر چڑھایا جائے گا، تو اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا، خبیب نے کہا کہ اے حارث کی بیٹی، ایک استرا دے دے، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں بغل کے بال اور اپنے فالتو بال اس سے صاف تو کر لوں۔ میں نے ان کو پھینک کر کے استرا دے دیا۔ وہ کھلے ہوئے استرے سے اپنے بال وغیرہ صاف کر چکے۔ میرا چھوٹا بچہ گود کا گھٹنے کے بل کھسکتے کھسکتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا میں نے کہ وہ اپنی ران پر اس کو بٹھائے ہوئے ہیں اور کھلا ہوا استرا لے کر اپنی بغل کے بال صاف کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو گھبرا گئی کہ اب مرتا کیا نہ کرتا، میرے بچے کو اسی استرے سے ذبح کر دے گا، اب کیا کریں؟ تو ایسا میں گھبرائی ہو کی آواز نکلی، انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میں گھبرا گئی، تو کہتے ہیں اتخشینی انی اقتلہ واللہ انا ما انا بقاتلہ، تو ڈر رہی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ خدا کی قسم ہم بچوں کو نہیں قتل کرتے، میں اس کو نہیں قتل کروں گا، میں نہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے اٹھا کر بچے کو اپنی ران سے اتار کر میری طرف بڑھا دیا۔ پھر اب کہتی ہے وہی حارث کی بیٹی، خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا معزز آدمی اپنی آنکھ سے نہ دیکھا جیسے کہ خبیب تھے۔ جس زمانے میں مکے کے بازار میں کوئی پھل نہیں ملتا تھا، میں دیکھتی تھی کہ وہ زنجیر پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں انگور کی خوشے ہیں اور وہ توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ تو کہتی ہیں وہ خود ایمان لانے کے بعد کہ خدا کی قسم ھذا رزق رزقہ اللہ، یہ وہ رزق ہے جو اللہ ان کو غیب سے عطا کرتا ہے۔ اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو اب اس دین کو کیا مٹا دیا جائے گا؟ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھا جائے گا؟ ایک نبی کے جانے کے بعد 50 سال گزرتے تھے، لوگ دین بگاڑ دیتے تھے، دین بدل دیتے تھے، مگر ذرا سوچو کہ صدیاں گزر گئے مگر دین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آج تک اس میں تحریف کرنے والے خوب تحریف کر رہے ہیں۔ کوئی وہابیت بنا رہا ہے، کوئی غیر مقلدیت بنا رہا ہے، کوئی رافضیت بنا رہا ہے، کوئی قادیانیت بنا رہا ہے، کوئی چکڑالویت بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ کتنے لوگ اس کو بدلنے کے لیے کی فکر میں ہیں، مگر سچا دین اہل سنت کی شکل میں آج تک کیسے قائم رہ گیا؟ اللہ نے اسی چیز کو قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت علماء کے دل میں ہوتی ہے۔ علماء سے مراد میرے جیسے نہیں، وہ علماء جن کو اللہ نے ولایت سے سرفراز کیا، وہ علماء، ایسے علماء۔ کیا امام ابو حنیفہ ولیوں کے سرتاج نہیں تھے؟ سبحان اللہ،
یہ حالت ان کی تھی کہ انہوں نے 40 سال سے زیادہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سمجھ میں آئی بات؟ اور رات بھر تہجد بھی پڑھتے تھے. اب آپ کہیں گے کہ تہجد کی نماز کے لیے تو سونا شرط ہے اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ہر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور خوب خراٹا لے کے سونے والی نیند یہ تہجد کے لیے شرط نہیں ہے. ہاں، آدمی نماز کی حالت میں کبھی کبھی اونگ جاتا ہے اور کبھی ایسے ایسے ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنی نیند بھی آ گئی تو تہجد جائز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو امام ابو حنیفہ کو ایسی کبھی اونگ آ گئی تو وہ رات بھر وہ تہجد پڑھتے تھے. ہاں، ایک ختم قرآن عظیم کا روزانہ وہ کیا کرتے تھے. 40 سال تک ایسا رہا. ذرا سوچو، 40 سال 355 دن کا ایک سال ہوتا ہے. 355 کو 40 میں ضرب دو تو کتنے ہزار ہوئے؟ اتنے دن تو یہ ہو گئے. ایسا ان کا حال، اور کرامت ایسی کہ آپ مسجد میں درس دیتے تھے. آج بھی وہ مسجد موجود ہے بغداد شریف میں، اعظمیہ اس محلے کا نام ہے، اور وہاں وہ مسجد ہے. ہم نے اور اسی مسجد کے قبلے والی دیوار کے سے سٹ کر امام ابو حنیفہ کا روضہ پاک ہے، جس مسجد میں آپ امامت بھی کرتے تھے، اسی میں درس بھی دیتے تھے. انہوں نے وہ مسجد بھی بنائی تھی، تو وہ مسجد اعظمیہ کہلاتی، امام اعظم کی مسجد. ہمیں اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا، اور حضرت سرکار امام ابو حنیفہ کے روضہ پاک پر فاتحہ کا بھی موقع ملا. روضہ پاک پر خوب مل مل کے کچھ دھول ہم نے جمع کی، اس کو خوب اچھی طرح سے چاٹا، آنکھ میں سرمے کی طرح پر لگایا کہ اس کی برکت سے علم میں بھی کچھ برکت ہو، عمل میں بھی کچھ ہو، آنکھوں کو بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے. اس طرح سے اب وہ امام ابو حنیفہ کیا شان تھی ان کی؟ یہ تھی کہ درس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک آدمی آیا، کنارے کہیں وضو کر رہا تھا، اس کو دیکھا، جب وضو سے فارغ ہوا فرمایا ادھر آؤ، بلایا. کیوں تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ سرکش کہیں کا، توبہ کر. کہ نہیں حضور، میں تو نہیں ایسا کرتا. کہیں کہ دیکھ، جھوٹ مت بول، تو وضو کر رہا تھا تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ عقوق الوالدین کا گناہ جھڑ رہا ہے اس پانی میں، دھل دھل کے جا رہا ہے. کتنے لوگ وضو کرتے ہیں، کسی کے وضو میں کوئی گناہ آپ کو نظر آیا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ دیکھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کی شان یہ کہ اسی طرح ایک آدمی آپ کی مسجد میں آیا، وضو کر رہا ہے، آپ دیکھنے لگے اس کے وضو کا پانی گر رہا ہے. تو جب وضو سے فارغ ہوا انہوں نے بلایا قریب کہ توبہ کر، تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے، آئندہ سے ایسا گناہ مت کرنا. حضور کیا میں نے گناہ کیا؟ کہ دیکھ، تو کفن چوری کرتا ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں ایسا کام کرتا. کہ تو قسم کھایا کرے، میں اس پر کیا اعتبار کروں؟ تیرے وضو کا پانی جب دھل رہا تھا، گر رہا تھا، تو اس میں کفن چوری کا گناہ دکھ رہا تھا. سمجھ گیا؟ تو یہ ایک ایک گناہ دیکھ لیتے تھے. حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا
بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھل کر کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ کی پلک کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ بھی پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا تھا، مگر وہ گناہ امام ابو حنیفہ دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی، امام عبد الوہاب شعرانی شافعی اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت علی خواص سے عرض کی کہ حضور ابو حنیفہ کے واقعات میں یہ سب ملتا ہے کیا؟ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے، ان کے اوپر سب چیز منکشف ہو جاتی تھی۔ فرمایا کہ وہ صاحب کشف ہی نہیں تھے، وہ کشف والوں کے امام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے وضو کا پانی میں جو گناہ ہوتا تھا ہر گناہ کو وہ دیکھ لیتے تھے۔ ہاں، تو اللہ تعالی نے ایسے علماء جو ولی کامل ہیں ان کو پیدا کیا۔ سرکار غوث الورا پیدا ہوئے، یہ لوگ پیدا ہوئے۔ سیدنا جنید بغدادی آئے، سیدنا ابو بکر شبلی آئے، سیدنا امام کرخی آئے، سیدنا امام باقر تھے۔ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ دین کے محافظ ہیں، کسی چیز کو پنپنے نہیں دیا۔ انہوں نے جو نئے مذہب نکالنے شروع کیے گئے، کیا امام اعظم نے مقابلہ معتزلہ کا نہیں کیا؟ امام احمد ابن حنبل نے کیا معتزلہ کا مقابلہ نہیں کیا؟ اپنے لیے سزا جھیل لی، مگر ان کا مقابلہ چھوڑا نہیں اخیر دم تک۔ اسی طرح سارے اولیاء کرام اور علماء امت جو کبار علماء ہیں، جن کو اللہ نے ولایت سے نوازا ہے، وہ لوگ اس دین کی حفاظت کرتے رہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز بھی انہی شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ حضور سیدی مفتی اعظم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ حضور صدر الشریعہ صدر الافاضل یہ انہی لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے دین حق کی حفاظت کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا، اپنی نیندوں کو قربان کر دیا، اور سفر کی مشقتیں جھیلی، بڑے آرام کی زندگی گزارنے کے سارے اسباب، لیکن دین کے لیے کہاں سے کہاں دوڑتے تھے۔ اس طرح حضور صدر شریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں پٹنے میں درس دیا کرتا تھا، 7 میل، کلومیٹر نہیں، 7 میل روزانہ مجھے اپنے مدرسے جانا پڑتا تھا، اور پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا۔ 7 میل جانا، 7 میل آنا۔ آپ لوگ کر سکتے ہو؟ کون کر سکتا ہے؟ روز آنا کا یہ معمول، یہ کرتا تھا میں۔ اور وہی پٹنے میں سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں ان سے ایسا متاثر ہوا کہ پھر میں انہی کا ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں سیدنا اعلی حضرت علم کا سمندر ہے، ان کی زبان پر ہر وقت علم رہتا تھا، اور انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی، مال خرچ کیا، لوگوں کی گالیاں سنی، دوڑ دھوپ کی، یہ کیا وہ کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور ان میں سے بہت سی کتابیں اپنے پیسے سے چھپواتے۔ اور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ مجھے
جو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے آدھی تنخواہ ہر مہینے میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے چھاپنے پہ لگاتا تھا، ہر مہینے لگاتا تھا۔ اس طرح سے دین کی اشاعت کا یہ لوگ کام کرتے رہے، کام کرتے تھے۔ حضرت صدر الشریعہ جب اپنے آخری حج پر جانے لگے، بڑا ہجوم ہوا ان کو اسٹیشن تک پہنچانے کا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ کا استعمال تو برائے نام نہیں تھا ہی نہیں، اور ہم لوگوں کے قریب کوئی ہوائی اڈہ بھی نہیں تھا۔ ہاں اب تو بنارس میں ہو گیا ہے، پہلے بنارس تو کیا، یا تو شاید دلی میں رہا ہو، بمبئی میں رہا ہو، کلکتہ میں رہا ہو، بس ایسے ہی تھے چند ہوائی اڈے بڑے بڑے شہروں میں۔ تو اب حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا اس وقت ایک آدمی نے چھپ کر فوٹو لیا، جب نیگیٹو دھونے کے لیے دیکھا تو بالکل سفید، اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر بمبئی تک پہنچنے کے بعد بیمار پڑ گئے، پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بیمار پڑ گئے اور وہیں بمبئی میں وفات ہو گئی۔ وفات شریف کے بعد جب واپس وطن آئے تو جنازہ اٹھا کر کے لوگ لے جا رہے تھے۔ اب تو بنارس اور کہاں کہاں دور دور سے جنازے کی شرکت کے لیے لوگ امٹ پڑے۔ وہ ہجوم دیکھ کر جنازے کا ایک شخص نے فوٹو لیا، 5 فوٹو، اور 5 نگیٹو اس کے بالکل سادے، وہ نہیں ہو سکا۔ اتنے سخت شریعت کے پابند تھے کہ اپنے جنازے تک کا بھی فوٹو آپ کو گوارا نہ ہوا، کہ جنازے کا جب فوٹو لے گا تو میرے جنازے کے ساتھ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، ان کا بھی تو فوٹو آئے گا، تو اس لیے وہ بھی کالعدم ہو گیا۔ یہ سب کرامتیں ہیں، مگر میرے سرکار غوث الورا تو سراپا کرامت، یہاں تک کہ دل میں کسی کے خیال آ جاتا تو کرامت ظاہر ہو جاتی۔ فرماتے ہیں آپ کے خادم نے کہا کہ ایک روز رات کو تہجد کے وقت حضرت کھڑے ہوئے مصلی پر، میں سوچنے لگا کہ کاش حضرت کی اس نماز پڑھنے کے درمیان بھی کوئی کرامت میں دیکھ لیتا۔ تہجد پڑھ رہے ہیں، اس درمیان مجھے کوئی کرامت دکھ جاتی تو عصا مبارک اسی حجرے کے کونے میں ایسے کھڑا تھا۔ غوث پاک کا عصا یعنی چھڑی مبارک جس کو لے کر چلتے تھے، واک اسٹک جس کو کہتے ہیں، تو وہ کھڑا ہے عصا مبارک ایک دیوار کے کونے میں، اور یہ مصلی یہاں بچھا ہے۔ تو دیکھتا کیا ہوں، فوراً عصا مبارک ایک قندیل کی طرح سے روشن ہو گیا، پورا کمرہ جگمگاتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی کرامت کا ایک انداز ہے، اور یوں تو دل میں خیال آیا اور غوث پاک کرامت دکھائیں، یہ تو بہت ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھنے جانے لگے تو خادم ساتھ میں ہیں، جو آدمی آتا السلام علیکم کرتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں اور وہ پھر اپنا راستہ چل دیتا ہے۔ خادم کے دل میں خیال آیا کہ حضرت جب گھر سے باہر نکلتے تو خامخواہ بے بلائے جلوس بن جاتا تھا، اور آج تو جس کو دیکھیے سلام کر کے اپنا راستہ لیتا ہے۔ حضرت جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے
اور لوگوں کو بھی جمعہ پڑھنے جانا ہے، مگر کوئی ادھر سے چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا جا رہا ہے، مگر جلوس نہیں بن پاتا۔ آج حضرت کی شان چمک نہیں رہی ہے، کیا بات ہے۔ یہ دل میں خیال آیا، فوراً چاروں طرف سے ہجوم آنا شروع ہو گیا اور غوث پاک کو گھیر لیا لوگوں نے چاروں طرف سے، اور جلوس کی شکل خادم صاحب کو دھکے لگے، وہ وہاں پہنچ گئے، اتنے دھکے۔ تو اب دل میں اب خیال آنے لگا کہ پہلے وہی اچھا تھا کہ حضرت کے قریب میں چل رہا تھا، تو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، اور میں دور بھی پہنچ گیا۔ جو لوگ بعد میں آئے وہ حضرت کے قریب، اور میں کہاں چلا گیا، دور ہو گیا۔ وہی اچھا تھا، وہی اچھا تھا، یہ دل میں بار بار خیال آ رہا ہے۔ تو غوث پاک کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر مڑ کے پیچھے کہتے ہیں، خادم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تمہیں کو تو برا لگ رہا تھا کہ یہ مجمع نہیں ہے، اور جب ہم نے لوگوں کو جمع کر لیا تو تمہیں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کا دل عبد القادر کی مٹھی میں دے دیا، جب چاہتا ہوں میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں دوسری طرف کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگوں کا دل اپنی طرف کھینچ کے رکھا۔ ورنہ کتنے لوگ تو ان کو دل پھیر دیا، وہابی ہو گئے، رافضی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، مگر کتنا بڑا ہم غلاموں پر کرم ہے، ان کو اپنی طرف کھینچ کے رکھا ہے۔ حضور غوث پاک بات کہہ رہے ہیں، بات سیدنا شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غوث پاک کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بڑے خاص خلیفہ اور صاحب کرامت بزرگ، سیدنا شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں کہ میں منبر کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور بات چل رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، اتنے میں پتہ نہیں کیا ہوا، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اینٹھن ہونے لگی۔ اب مجھے اجابت یعنی موشن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کے جاتا ہوں تو دو نقصان، ایک تو اس مبارک بزم کی برکت سے اتنی دیر محروم ہو جاؤں گا اور بے ادبی ہو جائے گی، حضور کے واعظ کا کچھ حصہ بھی چھوٹ جائے گا، تو اتنے نقصانات ہو جائیں گے، کیا کروں؟ یہ اس کو روک بھی نہیں سکتا اور میں یہاں سے جانے کو بھی نہیں چاہتا، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ایسے میری طرف جھکے اور اپنے رومال میرے سر پہ اڑا دیا، میرے سر پہ رومال اڑا دیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک جنگل میں موجود ہوں، جنگل، جھاڑی، چاروں طرف جھاڑیاں ہیں، تو میں نے جھٹ دیکھا کہ یہ تنہائی بھی ہے، جھاڑیاں پردے کے لیے ہیں، اس میں بیٹھ گیا، قضا حاجت کی، اور پھر دیکھا کہ ایک ندی نہر بہ رہی ہے تو اس سے اپنی پاکی کی، پھر پاکی کے بعد میں نے اپنی چابی اٹھائی اور ایک ڈال پر لٹکا دی تاکہ وضو وغیرہ کر لوں، وضو کر کے فارغ ہوا اور اپنا رومال میں نے بچھایا کہ میں ذرا 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لوں۔ ابھی نیت کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ غوث پاک نے اپنا رومال اٹھا لیا۔ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جہاں بیٹھا تھا وہیں پر ہوں میں، اور پیٹ میں کچھ اب ضرورت بھی نہیں باقی رہی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میں نے خواب دیکھا یا کیا ہے، اور یہ کمال کہ جب
میرے اوپر رومال رکھا تھا تو اس وقت سرکار غوث پاک جو لفظ بول رہے تھے ابھی رومال اٹھنے کے وقت وہ لفظ پورا بھی نہیں ہوا، بات کا ایک لفظ بھی چھوٹا نہیں، اور میرا کام بھی ہو گیا۔ دل کے حالات کو جانتے ہیں۔ اور پہنچایا کہاں؟ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد مجھے ایک سفر کی ضرورت پڑی۔ سفر میں ہم لوگ نکلے قافلے کے ساتھ، قافلہ چلا، شام کے وقت قافلہ ایک جگہ رکا، منزل ہوئی تو میں جنگل جھاڑی دیکھ کر اور نہر دیکھ کر سوچ رہا ہوں یہ تو جگہ جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے۔ 14 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد جہاں ہم نے منزل کی وہ جگہ جانی پہچانی معلوم ہوتی۔ میں سوچنے لگا کہ الہی یہ کون سی جگہ ہے، کبھی میں ادھر آیا بھی نہیں اور یہ جگہ جانی پہچانی۔ تو دماغ پر زور ڈالا، پھٹ سے یاد آ گیا، ارے وہ واز والے دن کی بات ہے یہ تو، ہاں وہی جگہ ہے۔ پھر مجھے اپنی چابی خیال آئی کہ دیکھو جہاں میں نے چابی لٹکائی تھی وہاں ہے کہ نہیں۔ تو میں تلاش کرتے کرتے وہ درخت مل گیا تو اس کی ڈالی پر دیکھا وہ ایسے ہی چابی لٹکی ہوئی ہوا سے ہل رہی ہے۔ میں نے وہاں سے چابی بھی اتار لی، سرکار غوث الورا نے چابی بھی چھوڑوا دی تاکہ انہیں اپنے خواب و خیال کا نہ خیال ہو، ہاں یہ یقین رہے کہ یہ ہے، یہ شان ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے دلوں کے حالات تک جانتے رہتے تھے۔ کرامتیں تو سبحان اللہ، بڑی بڑی کرامتیں۔ ایک کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید آئے، کہنے لگے حضور آج میری بیٹی دوپہر کے وقت کپڑا پھیلانے کے لیے چھت پر گئی، سوکھنے کے لیے کپڑا پھیلاتے ہیں، تو گئی، اب وہ وہاں سے غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہم نے پورا شہر تلاش کروایا رشتہ داروں میں ادھر ادھر، حضور پتہ نہیں چل رہا میری بیٹی کہاں چلی گئی، جوان بیٹی ہے کہاں چلی گئی۔ تو فرماتے ہیں اچھا ایک کام کرو، آج رات کو تم عشاء پڑھ کر کے سیدھے چلے جانا شہر کے باہر وہ ٹیلا جو ہے اس ٹیلے پر، اور ایک ایسے لکیر کھینچ لینا حصار قادری کے طور پر، اور اس میں بیٹھ جانا اور ذکر میں کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے میں مصروف رہنا۔ کوئی بھی بات پیدا ہو جائے تو نکلنا مت اس حصار سے، اس کے باہر نہ نکلنا۔ آدھی رات کو تم دیکھو گے کہ نئی قسم کے لوگ وہاں آئیں گے، تجھے ڈرائیں گے، کوئی شیر کی شکل میں آئے گا، کوئی چیتے کی شکل میں آئے گا، کوئی ریچھ کی شکل میں آئے گا، اور باہر سے ہو ہو کر کے تجھے ڈرائیں گے۔ خبردار ڈرنا مت اور بھاگنا مت وہاں سے۔ اگر تیرا قدم باہر نکل گیا اس حصار قادری کے تو پھر تو کبھی گھر واپس نہ آ سکے گا، یہ سمجھ لینا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی آدھی رات ہوئی دیکھا کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں ادھر سے، آ کر کے میرے حصار کے باہر کھڑے ہو گئے۔ یہاں کیا کرتا ہے؟ چل بھاگ یہاں سے۔ میں ہل نہیں رہا ہوں، غوث پاک کا تصور، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
مگر غوث پاک کا کو یاد کر کے یا پیر دستگیر، اے پیر پیرا مدد فرماتے رہیے. بس ایسے ہی دبکا بیٹھا رہا اس میں. اب وہ سب شیر کی شکل بن گئے، کبھی بندر کی شکل، کبھی اور شکل، اور پوری کوشش کریں کہ ڈرانے کی. میں ڈرا نہیں، چپ چاپ وہاں دبکا رہتا. پھر دوسرا گروپ آیا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے ہی جاتے اور سب مجھے ڈرا ڈرا کر کے آگے بڑھتے جاتے. اتنے میں ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ ایک بہت کڑیل قسم کا عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے آیا اور آ کر کھڑا ہوا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں آئے یہاں؟ کیوں یہاں آئے؟ تو مجھے سرکار غوث پاک نے فرما دیا تھا کہ جب ایک وہ آئے جو دیکھنے میں بادشاہ معلوم ہو، وہ تجھ سے پوچھے گا کیوں آئے تو اس کو بتانا. دوسرے پوچھیں کسی کو مت بتانا، اسی کو بتانا. تو کیوں آئے تم؟ کہا کہ مجھے حضور شیخ عبد القادر نے بھیجا ہے. سنا تو ایک دم سہم گیا اور اسی حصار کے باہر دو زانو بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہتا ہے تم کو شیخ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں شیخ نے مجھے بھیجا. کس کام کے لیے بھیجا؟ کہ میری بیٹی آج دوپہر کو گئی تھی چھت پر کپڑا پھیلانے اور وہ غائب ہو گئی. اچھا یہ حادثہ ہوا؟ ٹھیک ہے اطمینان رکھو، تمہارا اس مقدمے کا میں فیصلہ کروں گا. اب اس نے جناتوں کو بلایا. اب بلا کے کہا کس نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے شیخ الجن والانس شیخ عبد القادر کے مرید کی بیٹی کو کس نے آج اغوا کیا اس چھت پر سے؟ تو سب نے کہا ہم کو نہیں ہے. کہ تلاش کرو پوری دنیا میں اور صبح ہونے سے پہلے یہاں پر آ جائے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ اس لڑکی کی. تو اب وہ پکڑ کے لائے اس کو. آدھے گھنٹے کے بعد وہ پکڑ کے لایا گیا. وہ جنات کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ میں نے اس کو ایک خانے کے کمرے میں بند کیا ہے. اچھا تو اس کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ کہ انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. تو ان گرفتار کرنے والوں کو کہا اس کو پھر پکڑ کر لے جاؤ، وہاں لے جاؤ جس کمرے میں اس نے بند کر کے رکھا ہے، کھلوا کر اس میں سے اس لڑکی کو بھی لاؤ. اب وہ لڑکی کو لے کر آئے. اب بادشاہ نے کہا تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ شیخ عبد القادر جو سارے انسانوں اور جناتوں کے شہنشاہ ہیں، سب کے شیخ ہیں، ان کے مرید کی لڑکی، ان کے امان میں رہنے والی لڑکی کو تو نے یہ اغوا کیا؟ کہ ارے سرکار مجھے پسند آ گئی تھی تو میں کیا کرتا، اٹھا لایا میں. کہ پسند آ گئی تھی، بلاؤ جلاد کو، اس کا سر قلم کرے. اس نے ہمارے شیخ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور ان کی حکومت میں یہ اپنی حکومت چلاتا ہے، قتل کرو. پھر کہا کہ یہ تمہاری بیٹی پہچانتے ہو؟ کہ ہاں میں پہچان گیا، یہ میری بیٹی. کہ لو اس کو ڈھکیل دیا اس دائرے میں، وہ آ گئی. جب صبح
طلوع ہوئی تو حضور غوث پاک نے کہا تھا صبح جب طلوع ہو تب اس کے بعد تو اپنے دائرے سے باہر نکلنا اور اپنی بیٹی کو لے کے آنا. وہ آئے. فرمایا سرکار غوث پاک نے سن لے یہ جناتوں کا بادشاہ تھا, یہ ہمارا مرید ہے, ہمارے حکم کے خلاف چل نہیں سکتا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کہاں سے کہاں تک چلتے. چین کا رہنے والا وہ جنات وہاں سے گرفتار کر کے بغداد لایا گیا اور وہاں سے اس کی بیٹی بھی لائی گئی, مرید کی بیٹی. یہ سرکار غوث الورا کی کرامتیں ہیں. اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں اتنے اقسام پر ہیں کہ جتنی تمام ولیوں کے پاس جتنے قسم کی الگ الگ کرامتیں ہوں, سب قسم کی کرامتیں غوث پاک کے پاس. ہر قسم کی کرامت اور لاکھوں کی تعداد میں کرامتیں, ہر وقت کرامتی تو صادر ہوتی رہتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث پاک کو اس امت کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس امت کی دستگیری کے لیے بھیجا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تو غوث پاک کے امان میں اس طرح سے ہیں کہ سبحان اللہ. ایک منقبت غوث پاک کی شان میں لکھ کے مقطع میں کہتے ہیں کہ ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا. یعنی میں آپ کی جو تعریف کر رہا ہوں کسی اپنی غرض سے نہیں بلکہ صرف تعریف کی حیثیت سے تعریف کرنا. ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا, غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث. میری ضرورتوں کو آپ تو خود ہی پوری کرتے رہتے ہیں, مجھے اب اس کو مانگنے کی کیا ضرورت. تو یہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سیدے جیدے ہر دہر ہے آقا تیرا. یوں فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا ہوں پہرا تیرا. کیا دبی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. یعنی فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ آپ کا غلام جو ہے اس کی حمایت پر تو آپ کا پنجہ ہمیشہ گردن پر رکھا ہوا ہے. اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو کہ قاسم نانوتوی ہو کہ یہ ہو کہ وہ ہو, قادیانی ہو کہ انگریز ہو, کسی سے میں ڈرتا نہیں. انگریزوں نے جو قانون کی کتابیں بنا لی تھی اس کے قانون کے خلاف اگر کوئی استفتاء پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت فتویٰ دیتے تھے کہ یہ قانون نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اور انگریز اتنے بڑے ظالم تھے کہ ان کے قانون کو ظلم کہنا آسان نہیں تھا. ہاں مگر وہ بھی ڈرتے تھے, اعلیٰ حضرت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے. ہاں تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے. تو تم بھی غوث پاک سے دل لگاؤ, لو مضبوط کرو, دیکھو کہ غوث پاک کی مدد کس طرح آتی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی امان میں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔